علیہ تحیت و صلاۃ بعد قبلہ قاری صاحب، حافظ فرقان عمیر صاحب، دیگر میرے دوستوں بھائیوں، آج دی بابرکت محفل بسلسلہ سال ثواب محترم المقام جناب محمد اختر صاحب راشد صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی سال ثواب دی خاطر میں تسی سارے جمع ہویا اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرمائے، لواحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میں آپ حضرات دے سامنے سرکار دیاں دو حدیثاں پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اور اسے حوالے دے نال ہی نے کہ ایک ماں دی شان اور ایک سیدہ فاطمہ زہرا دی شان، آخری سبحان اللہ، انہاں دے صدقے ہی سارے نشانہ ملیاں۔ ایسی تو اٹھے سامنے جیتے بیٹھے ہیں نا، تے کسے نسبت دا صدقہ ہے، کسے نسبت دا صدقہ الحمدللہ، تے وہ نسبت سرکار دے گھرانے دی نسبت، سرکار دے صحاب دی نسبت، سرکار دے غلامہ دی نسبت، حضور تاجدار گوڑلا دی نسبت ہے الحمدللہ۔ تے جس ویلے ایسا پیارا نام آوے تے پھر بولیا کرو سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے تھلے ہوئے۔ کیونکہ ٹائم شارٹ ہے نا کہ میں نہیں تے اس دے جتھے بھی میں بیان کرنا ماں دی شان، لیکن پہلے باپ دی ایک دو گل کر کے تے پھر اگے ماں دی شان عرض کرنا، تاکہ لوگ بعد اعتراض کر دے اسی ماں دی شان کر دے باپ دی نہیں ہے۔ یار باپ دی کون انکار کر سکتا ہے؟ باپ نو رب نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ بس میں ایک ہی جملہ عرض کروں گا، جے ماں دی شان میرے تیرے واسطے جنت ماں نا تے ماں دی بھی تے کوئی جنت ہے نا، توجہ میرے والے، میری ماں میرے واسطے جنت ہے نا، تے میری ماں دی بھی تے کوئی جنت ہے نا، یعنی او دا خامد میرا باپ اگر راضی ہوئے گا تے میری ماں نو جنت لبے گی، تے منو تے پھر تاں ہی لبنی ہے۔ یعنی باپ دی بڑی شان ہے، باپ دا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن ٹائم نہیں کہ میں عرض کراں۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تیری جنت تیرے ماں دے قدماں دے تھلے وے۔ ایک روایت میں بیان کراں جدے اندر سیدہ پاک دی شان بھی آ جائے تے ماں دی شان بھی آ جائے۔ حضور دے پیارے غلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماں دی خدمت میں کردے نے، ماں باپ دی خدمت سارے کیتی ہے، چاہے وہ صحابہ نے، چاہے وہ تابعین نے، تبع تابعین نے، اہل بیت نے، ماں باپ دی سارے عزت کیتی ہے، خدمت کیتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے کہ میں ماں دی خدمت پہ کرنا یا ادھر مغرب دی اذان دا وقت ہو گیا، مؤذن رسول نے کرنا تے ہاتھ رکھے تے اذان دیتی، جس طرح قاری صاحب کہہ رہے سن اذانہ تے اسی بھی سننے آپ پر کدی دھیان نہیں دیتا، بھی کوئی اعلان ہو رہا سنیے، صبح صبح مسجد چ اعلان ہوئے نا فوتگی دا تے گھر وچ سارے او چپ کرو پترا چپ کرو، اے اعلان سنو کی پیا ہوندا ہے، او اعلان تے سن لیندے ہو، کدی یہ بھی سنیا جے، ظہر والا بھی کدی اعلان سنیا جے، عصر والا بھی کدی اعلان سنیا جے، مغرب والا بھی سنیا جے، عشاء والا فجر والا کدی اعلان سنیا جے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجو فلاح دی طرف، آجو نماز دی طرف، کدھر کسی دھیان ہی نہیں کیتا۔ حضرات یہ دل بھی دھیان کریا کرو، سماعت فرماؤ، مؤذن رسول نے اذان دیتی، صحابی رسول دیا کرنا میں جس ویلے اذان دی آواز گئی نا تے خدمت پہ کرتے نے ماں دی، دھیان دین اماں جی جے اجازت دو نا میں نماز نہ سرکار پیچھے پڑھا ہوں، کوئی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی حافظ صاحب پیچھے، کوئی قاری صاحب پیچھے، کوئی کسی عالم دین پیچھے، کوئی جناب والا پیر صاحب پیچھے، اور کنے عظمت والے صحابہ نے جڑے سرکار پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں۔ صحابہ دی عظمت ایک باری بولو سبحان اللہ۔ وہ کنی شان والے نے صحابہ جنہاں سرکار پیچھے نماز پڑھی ہے،
صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی، خدا کا نام لیتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے، نرز کیتی اماں جی اجازت دو نا سرکار پیچھے نماز پڑھا۔ ماں نے آکھا پترا نماز پڑھنی اتھی پڑھ لے، تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، مینوں پانی دین والا کوئی نہیں، اٹھان والا کوئی نہیں، بٹھان والا کوئی نہیں۔ ویکھیا نا ماں اجازت نہیں دے رہی تے تھوڑا جا لالچ دیتا ہے، دنیا دا نہیں آخرت دا، جدے واسطے اسی جمع ہوئے ہاں، بخشش دی دعا کرنا ہے نا۔ تے صحابی رسول عرض کیتی اماں جی جے اجازت دو نا، نالے سرکار پیچھے نماز پڑھ کے آواں، نالے تہاڈی بخشش دی دعا کرا دیا۔ عرض کیتی اماں جی جے اجازت دو نا، نالے سرکار پیچھے نماز پڑھ کے آواں، نالے تہاڈی بخشش دی دعا کرا کے آواں۔ او ماں جڑی پہلے اجازت نہیں دے رہی، جس ویلے بخشش دی دعا دا سنیا ہے، آپ فرما دی نے صدقے جاں او میرے لال جا، نالے نماز پڑھ کے آ، نالے میری بخشش دی دعا کرا کے آ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آ کے مغرب دی نماز ادا کیتی ہے۔ نماز پڑھنا پڑھانے تو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو دے اندر مشغول ہو گئے، مسئلہ مسائل دسن لگ پہ، حضرات دی وقار نفل و نوافل پڑھن لگ پہ، حتیٰ کہ عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء دی نماز بھی پڑھائی ہے۔ عشاء دی نماز پڑھانے تو بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت وال ٹر پہندے نے، سرکار اپنے اجرہ مبارک وال ٹر پہ نے۔ حضرات دی وقار صحابی رسول آئے نے ماں دی دعا کران واسطے، اس شرط تے اجازت ملی ہے، پر اجے تے ٹائم ہی کوئی نہیں لگا، یہ موقع ہی کوئی نہیں لگا دعا کرانے دا۔ سرکار جس ویلے ٹر پہ نا، صحابی رسول نے سوچیا جے دعا نہ کرا کے گیا، ماں نے پوچھنا ہے پترا دس میری بخشش دی دعا کرائی ہے کہ نہیں کرائی، پھر کی جواب دواں گا؟ صحابی رسول بھی سرکار دے پیچھے پیچھے، سرکار دے پیچھے پیچھے ٹر پہندے لے۔ حضرات دی وقار عشاء تو بعد دا ٹائم ہے، رات دا وقت ہے، ہنیرا ہے، پر غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے نا حضرت حذیفہ دے قدماں دی آواز اپنے کاناں نال سنی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال کیتا ہے، اوے آون والیا کون ہے؟ حضرت حذیفہ کہندے نے میں جے بولیا کوئی نہیں، خود ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت حذیفہ، اوے آون والیا تو حذیفہ ہے؟ عرض کیتی نام، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ آیا۔ حضرات دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ، جس طرح میں سامنے ویکھنا اس طرح پیچھے بھی ویکھنا ہے۔ سانو تے پیچھے مڑ کے ویکھنا پیندا ہے، چودھری صاحب نے حافظ صاحب نے پہچان کے دسنے آنا، سرکار فرماندے نے مینوں مڑ کے ویکھنے دی لوڑ کوئی نہیں، جس طرح میں سامنے ویکھنا آیا اسی طرح پیچھے بھی ویکھنا آیا۔ سرکار نے فرمایا انت حذیفہ، حذیفہ عرض کیتی نام، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ آیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں صحابی نے تے دعا دی گل کیتی کوئی نہیں، جناب والا عرض کیتی کوئی نہیں، سرکار کی فرمان دے نے دا حذیفہ، حذیفہ چھڑ، رب تنوں بھی بخشیا تیری ماں نوں بھی بخشیا۔ اجے عرض کیتی کوئی نہیں تو سرکار کی فرمان دے نے حذیفہ چھڑ، رب تنوں بھی بخشیا تیری آئے تو سن ماں دی دعا کرانی۔ ایتھے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ علامہ نور محمد چشتی رحمت اللہ علیہ آپ ایک جملہ ارشاد فرماندے ہوندے سن جیڑا خوش نصیب پتر یا تھی اولاد اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کرائے نا، رب تحفے وچ اولاد دی بخشش فرما دے ہوندے۔ دعا تے ماں دی کرانا ہے، سرکار نے کی فرمایا دا حذیفہ، حذیفہ چھڈ، رب تینوں بھی بخشیا تیری ماں نوں بھی بخشیا۔ حضرات دی وقار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک دا اگلا جملہ اور شان فاطمہ الزہرا تقریر مکمل سماعت فرماؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ چھڈ، اے اورا اورا دیاں گلاں نے بخشے چالیاں۔ اگلی گل سن جڑی اس تو بھی اہم ہے، ضروری ہے۔ یا رسول اللہ کی
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بارگاہ وچ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا پہلی باری آیا، اس تو پہلا زمین تے نہیں آیا نہ میری بارگاہ وچ آیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا؟ سرکار نے فرمایا فرشتے نے انی عبادت کیتی جس ویلے رب راضی ہویا نا تے رب نے فرمایا میرے فرشتے منگ کی منگنا ہے، تے فرشتہ کی عرض کرتا ہے یا اللہ جے راضی ہو گیا ہے نا کچھ دین تے آیا ہے تے در رسول دی حاضری عطا فرما۔ سرکار دی بارگاہ دی حاضری بڑا اونچا نصیب ہوئے تے مل دی ہے، ہر بندے نو نہیں ملتی۔ فرشتے نے ابن اساکر نے لکھا لکھاں سال عبادت کرنے تو بعد رب راضی ہویا، رب نے آکھیا منگ کی منگنے یا اللہ حضور دے دار دی حاضری عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ فرما اچھا جا تینو اجازت تھے۔ فرشتہ عمل لگا، فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں عمل لگا، تو رب نے فرمایا جا تیرے ہے تے جاندیاں میرے ملونہ خوشخبری لے جا میرے محبوب نو جا کے کہہ سونیا آپ دی بیٹی فاطمہ، سبحان اللہ بولو میں تقریر مقام ہوں سارے بولو یا سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ہے، فرشتہ عرض کرتے آقا رب فرما رہا ہے آپ دی بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میں عالم تصورات وچ ہاتھ بننے اے پیارے حذیفہ تسی تے آئے سو ماں دی بخشش دی دعا کران تے تساں اجے گل ہی کوئی نہیں کیتی تے سرکار خود فرما دیتا ہے تے آپ والوں جواب کی آمدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مینوں پتہ ہے امانت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شفاعت ان کے گھر کی ہے۔ اوے گناہگارو نہ گھبراؤ، گناہگاروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، گناہگاروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ حضرات دی وقار اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اس پیارے ذکر دا صدقہ اللہ تعالی مرحومہ دی بخشش فرمائے، مرحومہ جنت الفردوس اندر علیہین مقام عطا فرمائے، لواحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی والدہ واسطے انہوں ہمیشہ دعا کردیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر دعوانا